کیا آپ اس صحابی رسول کے بارے میں جانتے ہیں جس صحابی رسول کے لیے ایک جن ہدایت کا سبب بنا؟ سواد بن قارب الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے ان لوگوں میں سے تھے جو کہانت اور شاعری میں گہری دلچسپی رکھتے تھے اور عربوں کے ہاں انہیں خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ بعثت نبوی سے پہلے عرب کے کاہن اور نجومی بڑے مشہور تھے۔ انہی میں سے ایک روایت سند کے ساتھ اس صحابی رسول کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتی ہے۔ ایک دن امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ مسجد کے پچھلے حصے سے ایک شخص گزرا۔ کسی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ اس گزرنے والے کو پہچانتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ سواد بن قارب ہے، یمن کے ایک معزز خاندان سے جسے اپنے قبیلے میں شرف و مقام حاصل ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے پاس اس کا جن آیا تھا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اسے بلایا گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تم سواد بن قارب ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا، سبحان اللہ، مجھے بتاؤ، کیا تمہارے جن کا رسول اللہ کے ظہور کی خبر دینا کیسے ہوا تھا؟ سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں امیر المومنین، ایک رات نیند اور بیداری کے درمیان تھا کہ میرا جن آیا۔ اس نے پاؤں سے مجھے ٹھوکر ماری اور کہا، اے سواد بن قارب، اٹھو، سمجھو اور عقل سے کام لو اگر تم عقل رکھتے ہو۔ لؤی بن غالب کی نسل سے ایک رسول مبعوث ہو چکا ہے جو اللہ کی طرف اور اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ پھر اس نے اشعار کہے، مجھے جنات اور ان کی ٹوہ لگانے پر حیرت ہے اور اس پر کہ وہ اونٹوں کو کجاووں سمیت کس کر ہانکتے ہیں۔ وہ ہدایت کی تلاش میں مکہ کی طرف لپکتے ہیں کہ پاکیزہ جنات ناپاکوں جیسے نہیں ہوتے۔ بس ہاشم کی اولاد میں سے اس برگزیدہ کی طرف کوچ کرو اور اپنی آنکھوں سے اس کے سرکار کی طرف دیکھو۔ سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ جن تو مسلمان ہو چکا تھا مگر میں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی اور کہا، مجھے سونے دو، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ دوسری رات وہ پھر آیا، پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا اے سواد بن قارب، اٹھو، سمجھو اور عقل سے کام لو۔ لؤی بن غالب کی نسل میں سے ایک رسول مبعوث ہو چکا ہے۔ پھر اس نے اشعار کہے۔ سواد بن قارب کہتے ہیں، اگرچہ اشعار کے الفاظ بدلے ہوئے تھے مگر معنی وہی تھے، پھر بھی میں نے سر نہ اٹھایا اور سو گیا۔ تیسری رات وہ پھر آیا، پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اے سواد بن قارب، سمجھو اور عقل سے کام لو؟ سواد بن قارب کہتے ہیں، صبح ہوئی تو میں نے اپنی اونٹنی پر کجاوا کسا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں خبر ملی کہ نبی مدینہ ہجرت فرما چکے ہیں۔ میں مدینہ پہنچا، نبی کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا مسجد میں ہے۔ میں مسجد پہنچا، جب میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو میرا سینہ کھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا، میں مسلمان ہو گیا اور اپنی پوری داستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دی۔ رسول اللہ ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نمایاں ہو گئے اور فرمایا، اے سواد، تم کامیاب ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا اب بھی تمہارے پاس تمہارا جن آتا ہے؟ سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب سے میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا وہ میرے پاس نہیں آیا اور جنات کے بدلے اللہ کی کتاب بہترین نعم البدل ہے۔